السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی گناہ جو انسان نے جہالت میں کیا، یعنی اسے علم نہیں تھا، اب جو ہی پتہ چلا تو اس نے توبہ کر لی، یہ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک اور جہالت بھی ہوتی ہے جس میں انسان واقعی جاہل ہو جاتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی، سمجھ کام نہیں آتی، اور وہ تب ہوتا ہے جب انسان پر کوئی جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان کو اتنا زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کیا کہا ہے، اور اسی طرح اس پر جب غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس میں اس نے کیا کہہ دیا، اس کو اس چیز کی ہوش ہی نہیں ہوتی۔ اور ان دونوں صورتوں میں اگر وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ لیکن ایک اور بیہیویئر ہوتا ہے انسان کا، جسے کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ کرائم، یعنی جس میں انسان ہر چیز سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ جیسے میں اگر یہ بھی کر لوں تو کیا ہوا ہے، ساری دنیا بھی کرتی ہے، اگر ہم نے سود کھا لیا تو کیا ہوا، ساری دنیا بھی تو سود کے اوپر چیزیں بناتی ہے، دنیا جہان یہ کام کر رہی ہے، میں کیوں نہ کروں، اس میں کون سی بری بات ہے۔ لوگ تو اس سے بھی بڑے گناہ کرتے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو بڑا مسکین اور بیچارہ بنا کے گناہ کرتے جانا، یہ ہوتا ہے کولڈ بلڈڈ کرائم۔ اور پھر اس طرح کے کولڈ بلڈڈ کرائم سے انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف وہ انسان رجوع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا علیم اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو ساری زندگی اپنی اس طرح گزارتا ہے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی کا کام نہیں کرنا، اس کے اندر ہمیشہ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، لیکن وہ بھی تو انسان ہے نا، آخرکار پھسل ہی سکتا ہے، اس سے بھی تو کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ اور لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک کپڑے پر دھبا لگ جائے تو آپ دھو بھی دیں لیکن نشان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور اس کا جیسے کپڑے پر دھبا لگ جاتا ہے، اس کا نشان رہ جاتا ہے، تو اس کے گناہ کے بعد اس کا نشان تک نہیں رہتا۔ اور تو اور اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں، جو ایمان لائے، عمل صالح کرے اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا، اے بندو، اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس نے تو ایک کن کہنا ہے اور ساری سیاکاریاں مٹ سکتی ہیں، عمر بھر کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے اور رحمان اور رحیم سے آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں زندگی میں ایک اور چیز بھی کرنے کی ہے کہ اتنی لمبی لمبی پلاننگ نہ کریں کہ ہم بڑھاپے میں حج پر جائیں گے تو اس وقت اپنے گناہ معاف کروا لیں گے، یعنی ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے اور ہم بڑھاپے میں جو ہے وہ نیک کام کرنا شروع کریں گے، ابھی تو جوانی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب تو زندگی اتنی مختصر ہو گئی ہے اور کس کے پاس زندگی کی گارنٹی ہے، اس لیے بتایا گیا ہے کہ جب دو چیزیں آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یعنی ایک جان جب آپ کے حلق میں آ جائے، یعنی موت کا وقت قریب آ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب ہے جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا۔ اس طرح ہم یہ ڈیلے کرتے جاتے ہیں کہ بوڑھے ہو کر ہم توبہ کر لیں گے، لیکن بعض دفعہ انسان کو بوڑھے ہو کر بھی توفیق نہیں ملتی۔ کتنے لوگوں کو بڑھاپا ملتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے اس میں سے کتنے لوگ نیک ہوتے ہوں گے، کیونکہ اگر بڑھاپا مل بھی گیا تو جو آپ کی عادتیں ساری زندگی سے پختہ ہو جاتی ہیں وہ اتنی جلدی جاتی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی اس وقت مسئلہ ہوگا، کوئی نہ کوئی انسان ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی یا الجھن کا شکار ہوگا، لیکن اس سب کے باوجود ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ اگر اس وقت آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ آپ زندہ ہیں، ہر زندہ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ میں اور آپ ابھی مرے نہیں ہیں، ہمارے پاس ابھی بھی چانس ہے، چاہے رو کر منائیں اللہ کو، چاہے ضدیں کر کے منائیں، چاہے فرما برداری کریں، چاہے صدقہ و خیرات کر کے منائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ دیکھا کیسے بچے ضد کر کے اپنے ماں باپ کو منا لیتے ہیں، آپ بھی منائیں اپنے اللہ کو،